لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو الصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بر محمد وآل محمد. خداوند عالم کا انتہائی شکر ہے کہ جس نے اہل بیت کے نام پر جمع ہونے کی توفیق کرامت فرمائی ہے. یہ ذکر کرنا ہمیں نصیب کیا، اہل بیت کی محبت کی دولت ہمارے دامن میں رکھی. ایک لمحے کے لیے اگر فکر کی جائے کہ اگر اس درس سے ہم وابستہ نہ ہوتے تو کہاں ہوتے. خداوند عالم اہل بیت کا ذکر کرانا چاہتا ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے. دنیا میں اہل بیت کا ذکر باقی رہے گا، خدا کا ارادہ ہے. مگر اس ذکر کو کرنے کے لیے اس زمانے میں اس جگہ پر ہمارا خدا نے انتخاب کیا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ خداوند عالم تو اگر چاہتا کسی سے بھی اہل بیت کا ذکر کرا لیتا، مگر کہاں ہماری گنہگار زبان اور کہاں ان کے پاک اسمائے گرامی اور ان کے با فضیلت با کمال حیات کا تذکرہ. عزیزو، اہل بیت علیہ السلام ان کی یاد منانے کے لیے، خصوصاً شہزادی کونین کا ذکر کرنے کے لیے یہ مجالس کا سلسلہ جو برگزار ہو رہا ہے، ہم نے اس مجالس کے سلسلے میں جسے اپنا عنوان قرار دیا ہے وہ ہے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی، بہتر زندگی، اچھی لائف. قرآن سے ہم نے اس کلمے کو لیا، اس لفظ کو لیا، اور اسی کے عنوان میں، اسی کے ذیل میں بی بی کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہوئے پاکیزہ زندگی کیسے اپنائیں، پاکیزہ زندگی کیسے گزارے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا آغاز کروں بی بی معصومہ کونین کی نورانی حدیث سے. بی بی فرماتی ہے: من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ لہ افضل مصلحتہ. اس کا ترجمہ کروں اس سے پہلے، ہم اور آپ زندگی کے اندر کچھ کاموں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ لے لیتے ہیں، وہ مل جاتا ہے. جو ہمیں چاہیے اگر مل گیا اسے ہم اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، میں نے اسے حاصل کیا، میں نے اسے پایا ہے. اور اگر جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، کہہ دیتے ہیں اللہ کی مصلحت نہیں ہوگی، مصلحت نہیں ہوگی اس لیے مجھے نہیں ملا. عزیزو، اللہ کی مصلحت
خدا ہمارے حق میں جو چاہتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، وہ بے حساب و کتاب نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی حساب و کتاب ہے، کوئی قاعدہ و قانون ہے۔ اس طرح سے خدا ہماری مصلحتوں کو قرار دیتا ہے۔ حدیث میں بی بی فرماتی ہیں، اس کے اندر 2 کلمے استعمال کیے بی بی نے، اسعدا و احبتا۔ اس کا ترجمہ بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بیان کرتا چلوں۔ یہاں سے زمین سے کچھ چیزیں ہماری طرف سے جاتی ہیں خدا کی جانب، اور وہاں سے بھی کچھ چیزیں آتی ہیں بندوں کی طرف۔ اوپر جانے کو کہتے ہیں صعود، نیچے آنے کو کہتے ہیں حبوط۔ بیوی فرماتی ہے جو کوئی بھی یہاں سے خالص عبادتوں کو بھیجے گا، خدا اس کے لیے بہترین مصلحتیں مقرر کرے گا۔ یہاں سے خلوص کے ساتھ نیکیاں تو جائیں، ہمارے اعمال خلوص میں ڈوبے ہوئے تو ہوں، خدا کی خاطر ہو، پھر دیکھیے کتنی اچھی مصلحتیں خدا ہماری زندگی کے لیے قرار دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ حیات طیبہ اپنا عنوان، اور زندگی کیا ہے، حیات کیا ہے، اس کے بارے میں بھی گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا۔ مجھے باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، تکرار نہیں کرنا ہے، بالکل بات کو جوڑنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی صرف یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ انسان کی حیات کے 5 مرحلے علماء بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دور شکم مادر کے اندر، جو کچھ مہینوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ زندگی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد یہ جو 60 70 سال 80 90 سال جو انسان اس دنیا میں گزارتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ موت کا ہے، چوتھا مرحلہ برزخ کا ہے، اور اس کے بعد 5واں مرحلہ قیامت کا ہے۔ قیامت کا مرحلہ، ہر مرحلے کی ایک مدت طے شدہ ہے۔ شکم مادر کچھ مہینے، زندگی میں کچھ سال، برزخ کا مرحلہ موت سے لے کے قیامت تک، بہرحال ختم تو ہوگا یہ مرحلہ، مگر قیامت والا مرحلہ، قیامت کے بعد کی زندگی، یہ ابدی زندگی ہے۔ انسان اگر جنت میں بھی جائے یا جہنم میں بھی جائے، یہ لفظ جو قرآن میں ملتا ہے ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی وہ زندگی ہے۔ اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ زندگی کا پہلا مرحلہ شکم مادر، اس میں انسان کو کچھ نہیں کرنا رہتا، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، خدا اس کی غذا فراہم کرتا ہے، خدا اس کے لیے تمام سکون اطمینان، اس کے رشد و نمو کے اسباب وہیں پر فراہم کرتا ہے، انسان کو کچھ نہیں کرنا رہتا۔ یہ دوسرا مرحلہ اس زندگی میں، یہاں کچھ بندہ کرتا ہے، کچھ خدا کی جانب سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے مدد ہوتی ہے، خدا کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، خدا کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، بندے کی کوشش ہوتی ہے، بندے کی بھی سعی ہوتی ہے، بندہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال یہاں پر بندہ نہ تو مجبور ہے نہ تو بالکل آزاد، یہ بھی ہم نے عرض کر لیا۔ اب اس کے بعد موت کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ، قیامت کی زندگی کا مرحلہ، یہ وہ ہے کہ جسے صرف بندے کو ہی کرنا ہے، خدا نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے۔ موت کے بعد کیسی زندگی چاہیے، اے بندہ تو خود یہاں بیٹھ کر طے کرے گا، تجھے خود اپنی آخرت کو اس دنیا میں سنوارنا ہے۔ ہم اور آپ اس زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، حقیقت میں اپنے آخرت کو کریٹ کرتے ہیں، آخرت کو بنا رہے ہیں۔
جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، گویا ہم اپنی آخرت کا سامان فراہم کرتے ہیں، وہاں کی سفر کا زاد راہ یہاں سے جمع کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ معراج کی سفر میں مختلف چیزوں کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا۔ جنت کی سیر کرتے کرتے کیا دیکھا؟ فرشتے گھر بنا رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں، بناتے بناتے کچھ دیر رک جاتے ہیں، پھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ جبریل سے پوچھا یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کہا بندوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں، جنت میں محل بنا رہے ہیں، تو پھر رک کیوں جاتے ہیں؟ آئے فرشتوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ جبریل گئے رسول کے ساتھ، پوچھا کیوں نہیں بنا رہے، کیوں رک گئے ہو؟ کہا مٹیریل ختم ہو گیا ہے۔ اچھا یہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ دنیا سے آتا ہے۔ بندہ جو نیکیاں کرتا جائے گا آخرت میں اپنا گھر بناتا جائے گا۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں کریں گے یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ زندگی کے وہ مراحل کے جو موت کے بعد ہے وہ اس دنیا میں بنانے ہیں۔ اسی لیے حیات طیبہ قرآن مجید میں سورہ نحل کی 97ویں آیت خداوند عالم فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہو، با ایمان ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں کہاں پر؟ اسی دنیا میں۔ حیات طیبہ یہاں ہی ملے گی، یہاں ہمیں حیات طیبہ کسب کرنا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اچھی بنانا ہے۔ اور آخرت میں خدا کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں اجر دیں گے، ہم انہیں بدلہ دیں گے۔ کیسا بدلہ؟ جتنی نیکی کی ہے اتنا ہی بدلہ نہیں، خدا کہتا ہے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بندوں نے کیا اس سے کئی گنا بہتر ہم انہیں عطا کریں گے۔ یہاں پر 60-70 سال عبادت کی ہے تو 60-70 سال ہی جنت میں جگہ نہیں ملے گی، جنت ہمیشہ کے لیے۔ یہ بدلہ خدا بہتر طور پر عطا کرے گا۔ اسی دنیا کو آئے ہم حیات طیبہ بنائیں۔ حیات طیبہ اگر بن گئی، ہماری زندگی بہتر بن گئی، تو موت کے بعد کے مراحل آسان، موت کے بعد کے مراحل ہمارے لیے کاملاً حل ہو جائیں گے، وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس دنیا میں بیٹھ کر اس دنیا کی ہمیں فکر کرنا ہے، یہاں پر بیٹھ کر وہاں کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم ایک مدت کے لیے ہیں، مسافر ہیں نا اس دنیا میں۔ ہم اور آپ جب سفر کرتے ہیں، مسافرت پہ جاتے ہیں، کسی شہر میں گئے، ہوٹل میں کمرہ بک کرایا، اپنے ایک آدمی کے لیے کتنے کمرے بک کراتے ہیں؟ ایک آدمی کے لیے ایک کمرہ بک کراتے ہیں، 4 کمرے تھوڑی بک کراتے ہیں۔ بھئی کیوں آپ نے زیادہ کمرے بک نہیں کرائے؟ جواب ملتا ہے 2 دن تو رہنا ہے یہاں پر۔ اچھا اپنے گھر پہ کتنے کمرے ہیں؟ کہ وہاں تو 5 کمروں کا مکان ہے، 4 کمروں کا مکان ہے۔ البتہ بمبئی میں مجھے نہیں معلوم کتنے کمروں کا مکان ہوتا ہے، مگر جہاں انسان کو زیادہ رہنا ہوتا ہے وہاں کا انتظام زیادہ کرتا ہے، اور جہاں مسافر ہو اس کی فکر کم کی جاتی ہے۔ اسی دنیا میں ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے۔ حدیث میں ملتا ہے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک بیان کے ضمن میں مولا نے یہ فرمایا، اگر انسان 3 چیزوں کی فکر کرنے لگ جائے
تو خدا اس کے مقابلے میں 3 چیزوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ 3 چیزوں کو اگر بندہ حل کر لے جائے، خدا دوسری 3 چیزوں کو بہتر بنا لے گا۔ سب سے پہلا یہی ہے، بندہ اگر آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے، خدا اس کی دنیا کو بہتر بنا دے گا۔ اگر انسان اپنے باطن کو سنوارنا چاہے، اپنے باطن کو بہتر بنانے لگ جائے، خدا اس کے ظاہر کو بھی سنبھال لے گا، اس کے ظاہر کو بھی بہتر بنا لے گا۔ اور اگر انسان اپنے اور خدا کے رشتے کو بہتر بنا لے، اپنے خدا کے ساتھ اچھا اور مضبوط رشتہ بنا لے، خدا اس کا رشتہ لوگوں کے ساتھ بہتر کر دے گا، لوگوں کے ساتھ ریلیشن کو خدا بہتر بنا لے گا۔ اب ہمیں اس دنیا میں دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اپنے ظاہر کو سنوارنے سے زیادہ اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کی فکر ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ریلیشن بڑھانے سے زیادہ خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یہ حیات طیبہ اپنا موضوع یہ ہے، اس زندگی کو ہمیں بہتر بنانا ہے، اس زندگی کو ہمیں پاکیزہ زندگی بنانا ہے۔ اچھا، حیات طیبہ ہے کیا؟ یہ تو قرآنی کلمہ ہے نا۔ تفسیر کے اندر جب ہم مراجعہ کرتے ہیں، تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مختلف اقوال ہمیں نظر آتے ہیں۔ حیات طیبہ سے مراد توفیق والی زندگی۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو، توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد نے اچھی بات کہا کہ لوگوں کے گھر میں مخمل کے موٹے موٹے مصلے ہوتے ہیں، خاک کربلا کے اتنے بڑے بڑے سجدگاہیں ہوتی ہے، مگر نماز شب کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس کے پاس توفیق ہو وہ چٹائی پر بھی عبادت کر لیتا ہے۔ توفیق کی بات ہے، اگر توفیق نہیں تو کچھ نہیں۔ حیات طیبہ یعنی توفیق والی زندگی، حیات طیبہ یعنی حلال رزق والی زندگی، انسان حلال راستے سے اپنا رزق حاصل کرتا ہو، عبادت والی زندگی۔ مختلف اقوال ملتے ہیں، مگر ایک سوال کیا گیا نہج البلاغہ کے اندر موجود، ہمارے اور رب کے آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا یہ بتائے حیات طیبہ کیا ہے؟ مولا نے جواب دیا، ہی القناعہ، حیات طیبہ یعنی قناعت، جتنا خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہنا، اس پر شکر کرنا، زیادہ کی حرص اور لالچ اپنے دل میں نہ ہونا، شکایت اور فریاد و بکا خدا کی ذات کے سامنے نہ ہونا، قناعت۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ معصوم کی زبانی اہل بیت اپنی احادیث میں فرماتے ہیں، رسول کی حدیث ہے، القناعت برکہ، قناعت برکت ہے۔ اگر انسان کے پاس قناعت ہے، اس کو اپنی زندگی میں برکتیں نظر آئے گی۔ مولا فرماتے ہیں، جمال العیش القناعہ، زندگی کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ انسان کے اندر قناعت ہو۔ قناعت، انسان اگر اپنے دل میں قناعت کا احساس کرے نا زندگی میں، دیکھیں انسان اس کا مزاج یہ ہوتا ہے، جو چیز نہیں ہے اس کی لالچ اور تمنا لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے پاس ایک لسٹ ہوگی، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے۔ مگر یہ لسٹ کیوں نہیں بناتے؟ کیا کچھ خدا نے ہمیں نہیں دیا؟ جو دیا ہے کیا میں نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ کیا میں اسے اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں، اسے اپنی صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہوں؟ یہ انسان کا مزاج ہے، قناعت نہیں ہے، اسی لیے سکون بھی نہیں ہے۔
قناعت کے مقابلے میں ہے حرص، لالچ، جتنا بھی اسے مل جائے اور چاہیے۔ پہلے تو پیسے والے کو کہتے تھے لکھ پتی، سیٹھ لکھ پتی છે، પછી આવ્યું કરોડપતિ અને હવે તો અરબપતિ। એનાથી વધારે શું હશે મને ખબર નથી। یعنی جتنا بھی انسان کے پاس آ جائے، ارب پتی کیوں نہ ہو جائے، اگر اس سے پوچھا جائے اور چاہیے، نہ میں جواب نہیں ہوگا، نہ میں جواب نہیں ہوگا۔ اب ہمارے آقا چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں حرم الحریص خصلتین، لالچی انسان دو چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، ساتھ میں اور دو چیزیں بھی اس سے چلی جاتی ہے۔ لالچ والا انسان قناعت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے راحت بھی چلی جاتی ہے۔ لالچ والا انسان رضا سے، خدا کی نعمت پر، خدا کے فیصلے پر راضی ہونے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا یقین بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ مگر قناعت، اگر زندگی میں قناعت ہے تو مولا فرماتے ہیں یہ حیات طیبہ ہے۔ حدیث میں نے دیکھی، روایت میں نے دیکھی، مولا فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا الہمہ القناعہ، اگر خدا اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں قناعت ڈال دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد صلی علیہ۔ قناعت، جناب سلمان جانتے ہیں نا، بزرگ صحابی جناب سلمان فارسی، انہوں نے ایک دن جناب ابو ذر کو دعوت پہ بلایا۔ جناب ابو ذر گئے سلمان کی دعوت پر۔ اب سلمان کی دعوت ہے، ظاہر سی بات ہے رنگا رنگ چیزیں تو ان کے سفرے پر نہیں دکھے گی۔ کھانے کا وقت آیا، سفرہ بچھایا گیا، سلمان نے جیب میں سے سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے نکالے، سامنے رکھ دیے۔ لو ابو ذر بسم اللہ۔ جناب ابو ذر نے سلمان کو دیکھا، روٹی کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ اب کوئی دعوت پہ بلائے اور سوکھی روٹی پیش کرے، کیا گزرتی ہے مہمان کے دل پر؟ مجھے ایسا تجربہ تو نہیں ہے کم سے کم، مگر جناب ابو ذر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، روٹی کے ساتھ اگر نمک بھی ہوتا تو یہ لقمہ گلے سے نیچے اترتا۔ یہ جملہ میرا ہے۔ جناب ابو ذر نے صرف اتنا ہی کہا، اگر روٹی کے ساتھ نمک ہوتا تو بہتر ہوتا۔ جناب سلمان، ان کی کل ملکت کیا تھی جناب سلمان کی؟ جب مدائن کے گورنر بنے، ایک چٹائی تھی جس پر عبادت بھی کرتے تھے، سوتے تھے، ایک پانی کا لوٹا تھا پینے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، اور ایک جانور تھا۔ یہ تین چیزیں کل جناب سلمان کے پاس۔ جب مہمان نے خواہش ظاہر کی نمک کی، کہا رکو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اٹھتے ہیں، اپنا لوٹا لے کر بازار میں گئے، گروی رکھا، نمک خریدا، لا کے سفرے پر پیش کر دیا۔ اب دونوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ سے، یہ تو یاد رہتا ہے، مگر کھانے کے بعد شکر بھی تو کرنا ہے۔ مولا علی کی حدیث ہے، زور سے پڑھا کرو الحمدللہ رب العالمین، تاکہ جو شکر کرنا بھول بھی گئے ہیں انہیں بھی یاد آ جائے۔ زور سے کہنا چاہیے سفرے کے بعد، خدا کا شکر ہے یہ نعمت ہمیں عطا کی۔ جناب ابو ذر نے بھی شکر کیا، ان الفاظ میں شکر کیا، الحمدللہ الذی جعلنا من القانعین، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں قناعت کرنے والا بنایا۔ سلمان یہ سننے کے بعد کہتے ہیں، بھائی اگر تم میں قناعت ہوتی تو آج میرا لوٹا بازار میں گروی نہ ہوتا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد صلی علیہ۔ یہ قناعت ہے کہ جو انسان کی زندگی کو حیات طیبہ بناتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں، ان کی زندگی میں ہم دیکھیں،
فاقے ہوا کرتے تھے مگر لب پہ شکوہ نہیں تھا، ہمیشہ خدا کا شکر، جو بھی خدا کی جانب سے ملا راضی رہتے تھے، شکر ادا کیا کرتے تھے، جب اپنے پاس نعمتیں ہو تب بھی اور نعمتیں نہ ہو تب بھی۔ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس دنیاوی مرحلے کو بہتر بنا کر اپنی آخرت کو آباد کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اپنی آخرت کو سنواریں، اس حیات کو حیات طیبہ بنائیں، اپنے بندوں کو حیات طیبہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجیں، دو ہدایت کرنے والی شے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیت، معصوم رہنما اور اللہ کی ایک کتاب، دونوں معصوم۔ قرآن میں بھی کوئی باطل شے نہیں ہے، اہل بیت میں بھی کوئی نقص و عیب نہیں ہے۔ ہم اور آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کی یاد بناتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سوچنا چاہیے ہم کیوں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم کیوں ان کی یاد مناتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے، پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، اہل بیت کو یاد کرنے میں ان کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، اہل بیت اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ہم ان کی فضیلتیں پڑھیں، ہم ان کو یاد کریں۔ ارے جنہیں خدا یاد کرتا ہو، جن کے فضائل خدا پڑھتا ہو، انہیں کیا ضرورت ہے ہم جیسوں کے فضائل پڑھنے کی؟ اہل بیت کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سکھائیں گے حیات طیبہ کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں بتائیں گے، ہماری زندگی کو دیکھ لو، اپنی زندگی ہماری زندگی کے مطابق ڈالتے جاؤ، تمہاری زندگی پاکیزہ ہوتی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد، ایک بہتر صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ اہل بیت کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ ہم ان کے جیسے تو نہیں بن سکتے مگر ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر تو چل سکتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں بہت اچھی بات لکھی، اور یہ بات اچھی ہے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کی جڑیں، اس کا اصل اور ریشہ احادیث معصومین سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ بہت اچھی بات لکھی انہوں نے، کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی تین قسمیں ہوا کرتی ہیں، تین طرح کے انسان، اور تینوں طرح کے انسانوں کو تین حیوان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہتے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہمیشہ پلس پوائنٹ نہیں دیکھتے، مائنس پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہمیشہ نیگیٹو فکر رکھتے ہیں، ہمیشہ خرافات، بری چیزیں، منفی چیزوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ ان کی مثال ہے مکھی کی طرح، مکھیاں بنبناتی ہیں، مکھیاں اڑتی ہیں، اگر گھر میں داخل ہو گئی کہاں بیٹھے گی؟ جہاں پر کثافت ہوگی، جہاں پر گندگی ہوگی وہاں جا کے بیٹھے گی۔ ایسے افراد کی مثال مکھی کی مانند ہے کہ جو ہمیشہ برائی کی طرف جاتے ہیں، کسی کے اندر 10 خوبیاں ہیں اسے نہیں دیکھتے، اس کے اندر ایک عیب ہے اسے زوم کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسے افراد ہوتے ہیں، تاریخ میں بھی ایسے افراد تھے کہ جن کا رجحان ہی تھا برائی کی طرف مائل ہونا۔ اس زمانے میں بھی ایسے افراد ہیں، اگر انٹرنیٹ جیسی چیز ان کے اختیار میں دی جائے
हजारों साइट वो खोल सकते हैं। जाएंगे कहाँ पर? जहाँ बुराई होंगे वहाँ पे। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो हैं, वहाँ माइल नहीं होंगे, बस बुराई की तरफ, बुराई की जानिब। मुसलमानों के अंदर सदर इस्लाम में सबसे पहली हिजरत हुई, मुसलमानों का एक गिरोह जाता है हबशा की तरफ। रसूल की हिजरत से भी पहले मक्के में जब मुसलमान ज़्यादा अजियत होने लगे, रसूल ने हुक्म दिया कि एक गिरोह जाए हबशे की तरफ और हबशा में जाके अपना दीन महफूज कर ले। इस गिरोह के अंदर जो जनाब जाफर तैयार लेके गए थे, अबू सुफियान की बेटी और दामाद भी थे। अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा और उनका दामाद था उबैदुल्लाह इब्न जहीश। जाते हैं हबशा, किस लिए? क्योंकि मुसलमान हो गए थे। कुफ्फार और मुशरिकीन इन्हें परेशान कर रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए, अपना दीन बचाने के लिए जाते हैं दयार गुर्बत में हबशा, यही इथोपिया। वहाँ जाके बस गए, कई साल तक वहाँ रहते हैं। मगर जाने के बाद गए थे अपना दीन बचाने, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ के कल्चर को देखा, वहाँ गुनाह के माहौल में जाकर उस तरफ माइल होकर बुरे कामों में फंस गया। तारीख में मिलता है वह तनस्सरा व माता काफिरा, मुसलमान था, अपना दीन भी छोड़ दिया, अपने दीन से मुनहरिफ हो गया और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर गुनाहों में फंस गया था अपना दीन बचाने के लिए, मगर बस उनका रुझान था बुराइयों की तरफ। अच्छाई को अगर लेते, बेहतर तरीके से अपने दीन की हिफाजत कर सकते थे। जनाब जाफर तैयार की तरह अपना दीन तो बचा ले गए, वहाँ के बादशाह को भी मुसलमान कर दिया। होते हैं ऐसे अफराद कि जो बुराई की तरफ माइल होते हैं। ये पहली किस्म है लोगों की कि जिनकी मिसाल है मक्खियों की मानिंद। अच्छा, दूसरी किस्म के अफराद वो होते हैं, नहीं मालूम उस जानवर को क्या कहते हैं उर्दू में, कि जो हर शय के ऊपर रंग बदलता है। कमेलियंस जिसे कहते हैं, अगर जाड़ पर दरख्त पर बैठ गया, पत्तों के रंग का अपना रंग बना लेता है। पत्थर पे आ गया तो पत्थर जैसा रंग उसने पकड़ लिया। अब उर्दू मेरी ज़बान नहीं है, मुझे नहीं मालूम उर्दू में क्या कहते हैं। एक ऐसा जानवर, आप लोग समझ गए हैं क्या कहते हैं। कुछ जानवर होते हैं ऐसे, जिस जगह पहुंचे अपना रंग बदल देते हैं। ये आलिम दीन अपनी किताब में लिखते हैं, लोगों का एक गिरोह ऐसा भी होता है कि जो हर जगह अपना रंग बदलते हुए नजर आए। दीनदारों के दरमियान बैठे हैं, ऐसी बातें करेंगे जैसे इससे बड़ा दीनदार कोई नहीं, और बेदीनों के दरमियान चले गए तो फिर उनसे बड़े मियाँ नहीं। ऐसे जहां जाएंगे बस वैसा रंग पकड़ लेंगे। कहते हैं हारून रशीद ऐसा था। हारून रशीद 7वें इमाम के ज़माने में फुज़ैल जब दर्स अखलाक देते थे, क़यामत की और आखिरत की बात करते थे, तो लोग गिरिया करते थे। हारून सबसे ज़्यादा गिरिया करता था दर्स अखलाक में, और यही हारून नाचने गाने की महफिल में नंबर 1 हुआ करता था। जहाँ भी गए बस वैसा रंग पकड़ लिया, जहाँ भी गए वैसे बन गए। तारीख में ऐसे भी नमूने बेशुमार, और इस ज़माने के नमूने तलाश करना आपका काम। होते हैं ऐसे अफराद भी कि जो जहाँ जाते हैं वैसा रंग बदल लेते हैं। तारीख में मिलता है एक शख्सियत, अजीबो गरीब शख्सियत, नाम मिलता है शबस बिन रिबई। शबस बिन रिबई ऐसी शख्सियत है कि जिनको पूरा मुतालिया किया जाए समझ में ही नहीं आता ये इस साइड है या वो साइड है। इनके बारे में अर्ज करूं, तीसरे खलीफा के साथ बैअत करने वालों में सबसे आगे थे शबस बिन रिबई। तीसरे खलीफा का जब इंतखाब हुआ, सबसे पहले बैअत करने वालों में वो आगे थे, और तीसरे खलीफा के कत्ल में भी वो शामिल थे। मौला अली के लश्कर में है जंग सिफ़ीन में,
اور پھر کچھ دنوں بعد جنگ نہروان میں مولا علی کے مقابل والے لشکر میں خوارج کے ساتھ بھی ہے، کربلا کے میدان میں عمر سعد کے لشکر میں ہے شبس بن ربعی، اور کچھ سال کے بعد مختار کے لشکر میں بھی شامل ہے، یعنی خود ہی قاتل اور خود ہی منتقم۔ اور کچھ ٹائم کے بعد ملتا ہے مصعب ابن زبیر مختار کے قاتل کے لشکر میں بھی یہ شامل ہے۔ پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کس سائیڈ ہے، بار بار رنگ بدلنا۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوا کرتے ہیں، اور یہ عالم دین لکھتے ہیں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کی تیسری قسم یہ ہے کہ یہ لوگ مدھو مکھی کی طرح ہوتے ہیں، شہد کی مکھی کی مانند ہوتے ہیں، اور یہ بات حدیث میں بھی پائی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں مولا علی امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کن کن نحلاہ، ایسے بنو شہد کی مکھی کی مانند۔ اس کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہے، 3 خوبیاں ہے شہد کی مکھی میں، اکلت طیبہ ووضعت طیبہ، یہ جاتی ہے اپنی غذا لیتی ہے تو پاک و پاکیزہ غذا لیتی ہے، اڑتی ہوئی جائے گی باغ میں اتنی ساری چیزیں ہیں، کہیں نہیں بیٹھے گی، صرف پھول پر بیٹھے گی، اور پھول کی بہترین چیز اس کا رس چوسے گی، کھاتی ہے بہترین چیز۔ وہ وضعت طیبہ، اور ہمیں دیتی ہے وہ بھی شہد، میٹھا شہد ہمیں عطا کرتی ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ مدھو مکھی جس ڈالی پر بیٹھتی ہے اس ڈالی کو کبھی توڑتی نہیں ہے، ایک ہی ڈالی پر اگر 500 مکھیاں بھی ہے کبھی اس ڈالی کو توڑے گی نہیں، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مولا فرماتے ہیں شہد کی مکھی کی مانند بنو، ہمیشہ پاک چیزیں حاصل کرو، ہمارا رزق بھی پاک ہونا چاہیے، ہماری غذا بھی پاک ہونی چاہیے، اور صرف کھانے کی غذا نہیں، روحانی غذا بھی پاک ہونی چاہیے۔ ہم ادھر ادھر سے نہیں لیتے، ہم اہل بیت جیسی پاک ہستیوں سے اپنا دین لیتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان سے دین لیتے ہیں کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں، جن کی طہارت کی گارنٹی خدا نے لی ہے آیت تطہیر میں، ہم ان سے لیتے ہیں، ہم ان سے حاصل کرتے ہیں۔ وَوَضَعَتْ طَيِّبَةً، ہمیں اپنی زندگی کو بھی پاک بنانا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایسے کام کرنا ہے کہ ہم اہل بیت کی زینت بن سکے۔ جو اہل بیت نے ہم سے چاہا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، بدنامی کی وجہ نہ بنو۔ تمہیں دیکھ کر ہماری تعریف لوگ کرتے ہوئے نظر آئے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا عزادار ہے، یہ فاطمہ کا ماننے والا ہے، یہ امام زمان کا انتظار کرنے والا ہے، یہ چھٹے امام کا شیعہ ہے، اس طرح سے لوگ ہمیں پہچانے۔ اور تیسری صفت شہد کی مکھی کی یہ ہے کہ یہ کسی کو جہاں بیٹھتی ہے وہ ڈالی کو توڑتی نہیں ہے۔ مومن کو بھی چاہیے کسی کی آبرو اور عزت کو نہ توڑے، کسی کے دل کو نہ توڑے، کسی کی شخصیت کو نہ توڑے، اگر ہو سکے تو گرتے کا سہارا بنے، کسی کو دھکا دے کے نہ گرائے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی فضیلتیں بیان کر کے ہم اپنے آپ میں فضیلت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کمال کا تذکرہ ہمیں با کمال بناتا ہے۔ اہل بیت کی یاد
ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے سود مند ہے، ہماری زندگی حیات طیبہ بنتی ہے ان کی زندگی کے سائے میں، ان سے تعلیمات حاصل کرنے کے بعد۔ بس عزیزو، میں نے اپنی بات کو ختم کیا، انشاءاللہ اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے اگلی مجلسوں کے اندر۔ بی بی زہرا کا ہم اور آپ ذکر کرنے آئے ہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کی ہدایت کی فکر کی ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ مل جائے، لوگ گمراہی سے بچ جائے۔ علی کو چھوڑ کے امت کہاں جا رہی ہے، یہ درد تھا فاطمہ کو۔ وہ بی بی کہ جن کے یہاں فرشتے آنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہو، رضوان جنت بھی فخر محسوس کرے۔ میں در فاطمہ پہ گیا تھا، جبریل یہاں جھولا جھولانے آیا کرتے ہو، یہاں پر ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہو، ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوتا ہو، وہ بی بی خود جاتی ہے مہاجر و انصار کے دروازے پر۔ کیا تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا؟ کیا غدیر کو بھلا دیا؟ فاطمہ کو یہ درد کھائے جا رہا تھا، فاطمہ اس فکر میں تھی، فاطمہ کو یہ غم تھا یہ امت کس راستے پر جا رہی ہے۔ حجت خدا سے منہ پھیر لیا، حجت خدا کو اکیلا چھوڑ دیا، نبی کی وصیت کو بھلا دیا گیا۔ عزیزو، زہرا روتی تھی، زہرا گریا کرتی تھی، گریے کا سبب کیا تھا؟ کیا چیز تھی جو زہرا کو رلاتی تھی؟ میں ایک حدیث بیان کروں، مرحوم شیخ صدوق لکھتے ہیں 6 امام کی حدیث، مولا فرماتے ہیں البکاؤن 5، 5 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ گریا کیا۔ جناب آدم جنت کے فراق میں روتے رہے، سال ہا سال اتنا روئے کہ آنکھوں سے نہر کی طرح پانی بہتا تھا۔ جناب یعقوب سب سے زیادہ گریا کرنے والے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ جناب یوسف زندان میں اتنا روئے، باپ کی جدائی میں اتنا روئے کہ اہل زندان بھی اذیت ہوتے تھے، یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں۔ چوتھی ہستی ہمارے چوتھے امام ہے، کربلا کے بعد چوتھے امام کی آنکھیں خشک نہیں ہوتی تھی۔ ہم اور آپ اس وقت 1400 سال کے بعد کربلا کا تذکرہ سن کے آنکھوں سے آنسو روک نہیں پاتے۔ ہمارے چوتھے امام اپنی نظروں سے کربلا کا منظر دیکھ کے آئے، کیسے بھلا ان کی آنکھیں خشک ہو سکتی تھی جب بھی سامنے پانی آتا تھا؟ امام کربلا کی پیاس کو یاد کر کے رو لیا کرتے تھے۔ چوتھے امام نے گریا کیا۔ یہ 4 ہستیوں کا میں نے نام دیکھا، نام پڑھا، ان چاروں نے کتنے سال گریا کیا۔ جناب آدم نے، جناب یعقوب نے، جناب یوسف نے، چوتھے امام نے سال ہا سال گریا کیا، تب جا کے ان کا نام زیادہ رونے والوں میں شمار کیا گیا۔ 5واں نام ملتا ہے بنت رسول، دختر رسول فاطمہ۔ اتنا روئی کہ ان کا نام بھی دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار ہوا۔ 75 دن اور 95 دن میں فاطمہ کتنا روئی ہوگی، کتنا آنسو بہایا ہوگا۔ فاطمہ کو کیا درد تھا؟ باپ کی جدائی کا درد تھا۔ باپ سے جدائی فاطمہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس سے بھی ایک بڑا درد تھا، اس سے بھی بڑا ایک ایسا احساس تھا جو فاطمہ کو رلایا کرتا تھا۔ کیا تھا؟ کون سا درد تھا؟ کیا پہلو شکستہ ہونے کا درد تھا؟ جلتا ہوا دروازہ گرنے کا درد تھا؟ محسن کی شہادت کا غم تھا؟ اس سے بھی بڑا ایک غم تھا۔ وہ کیا تھا؟ لوگوں نے علی سے منہ پھیر لیا،
حجت خدا کو تنہا چھوڑ دیا۔ مولا علی گھر پہ ایک روز تشریف لاتے ہیں، فاطمہ بستر علالت پر ہے، فاطمہ بستر پر آرام کر رہی ہیں۔ علی کو آتے دیکھ کر فاطمہ نے کروٹ بدلی، اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکی۔ ایک سوال کیا، اے ابوالحسن، میں نے سنا ہے کہ مدینے والے تمہیں اب سلام کرنا چھوڑ دیا۔ مولا علی نے سر کو جھکا لیا، مولا علی نے سر کو جھکا کے کہا، ہاں بنت رسول، آپ نے صحیح سنا ہے، اب اہل مدینہ نے علی کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ اے بنت رسول، بس اتنا ہی نہیں، اب تو نوبت یہ آ گئی میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب سلام بھی نہیں دیتے۔ آزادارو، یہ سننا تھا۔ فاطمہ نے فضہ کو بلایا، اے فضہ مجھے سہارا دو، مجھے قبلہ رخ بٹھاؤ، میں دعا کرنا چاہتی ہوں۔ حسنین کو بلایا، آؤ بچوں میں دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ آزادارو، فاطمہ نے عجب دعا کی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، الہی عجل وفاتی سریعا، خدایا اب فاطمہ کو موت دے دے، اب فاطمہ کو جلدی اٹھا لے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ علی اتنا مظلوم، علی کو لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ عزادارو، بی بی نے ایسی دعا کیوں کی؟ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ عزادارو، عورتیں بہتر جانتی ہے، جس خاتون کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، وہ اگر خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دعا یہی رہتی ہے، خدایا جب تک بچے چھوٹے ہیں مجھے موت نہ دینا۔ فاطمہ کے بچے چھوٹے ہیں مگر خدا سے موت کی دعا مانگ رہی ہے۔ کتنی بڑی مصیبت تھی، کیا گزر گئی ہوگی دل زہرا پر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، بی بی آپ نے صرف اتنی ہی مصیبت علی کی دیکھی، علی کی اتنی ہی مظلومی دیکھی، آپ سے برداشت نہ ہوا۔ آپ نے علی کے سر کے زخم کو تو نہیں دیکھا، علی کے خون سے رنگین داڑھی کو تو نہیں دیکھا۔ ہائے عصر عاشور، اپنی بیٹی زینب کو سنبھال لیجئے، کس دل سے قتل گاہ کا منظر دل زینب یا سے زینب نے دیکھا ہوگا۔ شمر سینے پر سوار، شمر کا خنجر چلنا چاہتا ہے، زینب ہائے کسے پکارے، اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری زندگی کو حیات طیبہ بنا دے، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا کر، دنیا میں ان کی محبت، ان کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔